باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعہ سے منسلک ہے، اور اس وقت جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا، یعنی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے، وہ کیا تھا؟ یقیناً ہر مسلمان اسلام کے حوالے سے اسلامی معلومات اور قرآن اور حدیث کے مطابق بنائی جانے والی ویڈیو جو صحیح مدلل ہوں پسند کرتا ہے، تو اس چینل پر اسی قسم کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق بنائی جا رہی ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ، مکمل واقعہ، مکمل داستان جو قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف شریف میں موجود ہے، اس کے مطابق اس پر ویڈیو بنائی گئی ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چینل پسند کرتے ہیں اور یقیناً ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز جو قرآن اور حدیث کے مطابق بنائی جائیں ہر مسلمان پسند کرے گا، تو اس صورت میں آپ کا تعاون یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل، حضور کی پیدائش سے پہلے اس جہاں میں کیا تھا؟ ہر مسلمان ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے اور تصور 1400 سال پہلے لے جائے۔ 1400 سال پہلے اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس دنیا میں کیا تھا؟ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ظلم و ستم کے بازار گرم تھے، انسان کے خون کا پیاسا تھا، انسانیت کا چراغ بجھنے کو تھا۔ ارے وہ انسان کہ جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہ تھے۔ کون انسان؟ کیسے انسان کہ جو زندہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتے، کنویں میں پھینک دیتے اور بیٹیوں کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے، اور اس طرح انسانی جانیں محفوظ نہ تھیں، اور اسی طرح بہت ساری اور جہالت کی باتیں ان میں رس بس چکی تھیں، اس طرح کہ وہ ایک تو زنا بھی کرتے اور زناکاری بھی معیوب نہ تھی، اور پھر انسان کے خون کا ایسا پیاسا تھا کہ زمانے سے ان کی لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور قتل و غارت ایسی کہ ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا دست و گریبان تھے، اور ہر وہ بات ان میں موجود تھی جو انسانیت کے خلاف، انسانی وقار کے خلاف تھی۔ اور ایسے میں جب ان کی حالت ایسی شکستہ ہو گئی، ایسی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی، تو اللہ کو ان کی اس حالت پر ایسا رحم آ گیا کہ اس نے پھر کیا کیا؟ اس کو سننے سے پہلے ذرا سنیے کہ وہ اللہ کہ جس نے مہربانی کی اس وقت کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اور کئی ماؤں کے بچے گودوں سے ان کے چھین لیے گئے، اور وہ معصومیت میں ہی قتل کر دیے گئے، اور کتنے ہی بچے روزانہ فرعون قتل کر دیتا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، اس کی بادشاہت چھن نہ جائے، اس کی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسی کو اپنے گھر میں پالے گا، پروان چڑھائے گا، اور اللہ کا یہ قدرت کا نظام ہے کہ غرے کو غرق کرتا ہے، اللہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو پروان چڑھاتا ہے دشمن کی گود میں، اور اپنوں کو پروان چڑھاتا ہے دشمن کی گود میں۔ لوگوں کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، اور حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پال رہا ہے۔ تو یہ ظلم و ستم کا بازار آخر ختم ہوا،
اور اللہ کو رحم آیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں شاندار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فتح یابی عطا فرما دی اور اس کو دریا کی موج میں غرق کر دیا۔ اسی طرح اس اللہ کو رحم آ گیا کہ جب 1400 سال پہلے انسانوں کی حیوانوں سے بدتر حالت ہو گئی، انسانیت کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، انسانیت کا چراغ جب بجھنے کو تھا تو اس نے کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیا اور پھر ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے دونوں جہاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا کہ جو آپس میں دشمن تھے، جہنم کے گھڑے پر تھے، ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، زمانوں سے جن کی لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہو رہے تھے، قتل و غارت کے بازار گرم تھے، اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کی آنے کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے گھڑے پر تھے، لیکن اللہ نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کا یہ اثر ہوا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر جب حضور تشریف لائے اپنے ماں کے بطن مبارک میں، ابھی دنیا میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے، اس وقت کائنات میں کیا کچھ ہو رہا تھا کہ حضور جیسے ہی تشریف لائے اپنی ماں کے شکم مبارک میں، مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑنے لگے اور مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگے، شمال کی جانور جنوب کی طرف، جنوب کے شمال کی طرف۔ یہ دوڑ کس لیے تھی؟ یہ مبارک بادی کے لیے تھی۔ یہ مبارک بادی کیا تھی؟ کس کی مبارک بادی تھی؟ وہ جانور خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک بادی دینے کے لیے ایک کو دوسرے کو تیسرا، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ مبارک بادی شیئر کر رہے تھے کہ مبارک ہو، آج دنیا میں ماں کے پیٹ میں وہ آ گیا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا ہے، جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات جمادات سبھی کے لیے رحمت بن کے تشریف لا رہا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی ابھی تیار نہ ہوا تھا، ان کا جسم اور روح دونوں درمیان میں تھے، جسم اور روح دونوں درمیان میں تھے، اور میری نبوت اس وقت بھی چمک رہی تھی۔ آپ تشریف لائے تو سبھی انبیاء کے بعد میں آخری نبی بن کر کے تشریف لائے، لیکن آپ کی نور مبارک کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا۔ جس طرح کہ مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، وہ نور مبارک پاک پشتوں سے ہوتا ہوا پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ بنو ہاشم سے ہو کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن جبین پر چمکا۔ اس نور مبارک کی فیض رسانی کا یہ عالم تھا کہ قحط سالی کے وقت لوگ اس سے فیض حاصل کیا کرتے۔ چنانچہ محب دنیا میں روایت ہے کہ قریش جب سخت قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک پہاڑ کی جانب لے جاتے اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرضی پیش کرتے
اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے ان پر باران رحمت کا نزول فرماتا اور انہیں مکمل سحراب فرما دیتا۔ پھر وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کے والد ماجد کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دار ہوئیں، جیسا کہ محب لدنیا میں خطیب بغدادی کے حوالہ سے معلوم ہوا۔ امام سہیل بن عبداللہ تستری نے وہ روایت بیان فرمائی جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں آیا، وہ ماہ رجب تھا اور شب جمعہ تھی۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خازن جنت رضوان کو حکم فرمایا کہ فردوس بری کے تمام دروازے کھول دیں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک منادی نے ندا دی، سنو سنو، بے شک وہ خزانہ قدرت میں رکھا ہوا نور جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آج کی شب اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا ہے۔ وہ نور وہ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نذیر بن کر رحمت للعالمین کی شان سے دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اس رات قرائے ارض پر جو خوشی و شادمانی کا اہتمام تھا، خصائص کبریٰ محب لدنیا کی یہ روایت اس کی ترجمانی کر رہی ہے کہ امام ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں تشریف لانے کی نشانیوں میں یہ تھا کہ اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے، رب کعبہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ ساری دنیا کے امام اور تمام اہل دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اس شب دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکبادیاں دینے لگے، اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی۔ حمل شریف کے بعد ہر ماہ آسمان اور زمین میں ندا دی جاتی، مبارک ہو سر چشمہ خیر سرہا برکت حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس قدر فرحت و خوشی کا اہتمام فرمایا۔ ہر طرف سرور کا ماحول ہے، مسرت و شادمانی کا سما چھایا ہوا ہے۔ سورج کو مزید روشن کر دیا گیا، ستارے زمین کے قریب آ گئے، چار سو نور ہی نور چھا گیا ہے۔ ملائکہ استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ حورین بہشت کے ساتھ خدمت کے سعادت کے لیے آ چکی ہیں۔ نور کامل کی آمد کی خوشی میں آسمان کو منور کر دیا گیا، حسن مطلق کی آمد کی فرحت میں زمین کو مزین کر دیا گیا، گلستان مہکنے لگے، مسحور کن ہوائیں چلنے لگیں جن سے قلب و جاں کو سرور پہنچانے لگیں، جن سے مشام جام بھی معطر ہونے لگا اور مشام ایمان بھی منور ہونے لگا۔ اشتیاق محبوب میں سمندر کی موجیں بلند ہونے لگیں، فخر سے پہاڑ کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ غرض کے ساری مخلوق منتظر ہے اس ذات گرامی کی آمد کی جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، جس کے صدقہ میں مخلوق کو وجود بخشا گیا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ احمد مختار، رسولوں کے تاجدار، نبی عالی وقار، غریبوں کے غم گسار، حبیب کردگار کی آمد ہے، جن کی جلوہ گری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جن کی رونق افروزی کی بشارت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جن کے فضائل و کمالات کتب سماوی میں بیان کیے گئے۔ اصحاب فیل کے واقعہ کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوا، جس کی کرنیں افق عالم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دینے والی اور ساری دنیا میں خوشی کا سما چھا گیا۔ فرشتے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، غرض کہ آپ کی ولادت سے پہلے اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی بہت سارے معجزات آپ کے وجود مبارک اور آپ کے نور مبارک سے رونما ہوئے۔ ان میں سے آپ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے تو چاروں جانب روشنی ہی روشنی تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، خرج منی نور، خرج منی نور، اس نور کا، اس روشنی کا منبع میرا وجود تھا اور میرے وجود سے ایک نور ظاہر ہوا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی روشنی سے میں نے مکہ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ بھی ایک عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور مزید اسی طرح کے واقعات اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن شریف کا واقعہ اور مزید اسی طرح انفارمیشن والی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔